حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں. ایک میرے ایسے امام کے سر پہ تاج خلافت آیا جسے زمانہ آج امام حسن کے نام سے یاد کرتا ہے. اور خلافت والوں کے ہاں ایک ایسا خلیفہ آیا جو یزید کا بھی باپ تھا. ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں زیادہ باتیں امام حسین کی کرتے ہیں, یہ تذکرہ حسن نہیں کرتے. حسن کا تذکرہ کیا جائے تو بڑے شجروں سے نقاب الٹ دیا جائے. ہر لڑائی تلوار سے نہیں ہوتی, کوئی لڑائی حکمت سے ہوتی. جیسا کہ رسول نے مکے کے کافروں کے ساتھ صلح کی دستاویز لکھی, یہ معاذ اللہ رسالت کی کمزوری نہیں تھی, اس میں اسلام کو بچانا تھا. یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے کہ جس بھی مورخ نے امام حسن کی صلح لکھی تو اس نے صلح کا عنوان لکھا صلح حسن. معاہدہ نہیں لکھا, محبت یا پیار کا لفظ نہیں لکھا, اس نے لفظ صلح لکھا. کتابوں میں بھی لفظ صلح ہی ہے. یہ لفظ ہی ہمارے عقیدے کی جیت ہے. اب میں بتاؤں وہ کیسے. اس لیے کہ صلح دوستوں میں نہیں ہوتی, دشمنوں میں ہوتی. کسی نے امام حسن سے دشمنی کی تھی تو حسن نے صلح کی, اور جو ان کا ایک لمحے کے لیے بھی دشمن ہو وہ کل بھی لانتی تھا, وہ آج بھی. صلح بعد میں بتانا, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے لڑائی تھی اور دشمنی بھی تھی. ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی, کوئی جنگ قلم سے ہوتی ہے. امام حسن کے دور میں قلم تلوار تھا. امام حسن نے قلم سے اتنی خوبصورت جنگ کی کہ میرا خیال ہے کہ امام حسن حاکم شام کے ساتھ 1 سال بھی میدان جنگ میں رہتے تو شاید ایسا نتیجہ نہ نکلتا جو امام حسن نے گھر بیٹھے نکال دیا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ مولا حسن کی حکمت عملی کیا تھی. سب سے پہلی جیت, امام حسن نے شرطیں مانی نہیں منوائی ہیں. ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہیں, آپ اکثر فیصلے کرتے ہیں, ہمیشہ شرطیں غالب منواتا ہے. جو صلح کرنا نہ چاہتا ہو لوگ اسے زبردستی آمادہ کرے چل کر صلح, وہ کہے گا پھر میری ایک شرط یہ ہے, ایک شرط یہ ہے
ایک شرط یہ، امام حسن علیہ السلام نے حکومت والوں کی شرطیں مانی نہیں، اپنی شرطیں منوائیں۔ کاغذ قلم ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے آیا۔ جب ادھر سے کاغذ قلم آیا تو حسن اس لمحے ہی جنگ جیت گیا۔ حسن نے کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ کے نانے کی قبر کی طرف دیکھا، اٹھ نانا دیکھ تیرے حسن کے لڑنے کا انداز کیسا تھا۔ کاغذ قلم مجھے اس گھر سے آیا ہے جن سے تو نے مانگا تھا اور انہوں نے انکار کیا، تو نے کہا تھا۔ زندہ زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کاغذ قلم انہوں نے دیا ہے جنہوں نے تجھے انکار کیا تھا۔ اب اگر آمادہ ہیں تو میں موضوع شروع کروں جی۔ امام حسن علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور امام حسن نے پہلی شرط لکھی۔ یہ پہلی شرط نہیں تھی، یہ ملوکیت کا قتل تھا، یہ حکومت کا قتل تھا۔ امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ جو بندہ تاریخ سن لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ آج کے بعد یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ تخت کا بھوکا تھا، اسے حکومت کا لالچ تھا، اس نے جلدی جلدی دستخط کر دیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے یہ شرط منوا کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ آج سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل، اس کا کوئی عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں۔ جسے زمانہ کاتب وحی لکھتا ہے، حسن اسے لکھوا رہے ہیں کہ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ آج کے بعد پچھلا پورا ماضی حسن نے پہلی شرط میں ننگا کر دیا۔ اسلام کے لبادے میں چھپے بیٹھے تھے، حسن نے پہلی ہی شرط کے ساتھ نقاب اتار دیا۔ اب اگر انکار کرتا تو پھر بھی مرتا کہ کیا کہوں، نہیں کروں گا۔ مان گیا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا تھا عمر بن عاص، اس کا وہ شرط منوائے اور ہم نہ منوائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلح و برابری پہ ہو۔ ایک شرط اس نے لکھوائی، ایک ہم لکھوائیں گے۔ حاکم شام نے کہا ہم کیا لکھوائیں؟ یہ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا ایسے کر، تو حسن سے کہہ، اس نے قرآن اور سنت والی شرط لکھوائی۔ اس نے کہا لکھ کہ سیرت شیخین پر بھی عمل ہوگا۔ جو علی سے پہلے خلافتوں کا دور گزرا ان کی سیرت بھی چلے گی، صرف قرآن اور سنت نہیں چلے گا، ان کی سیرت پر بھی عمل ہوگا۔ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ بھی مانی جائیں گی۔ حسن یہ شرط نہیں مانے گا۔ جب حسن انکار کرے گا ہم کہیں گے تو پہلی شرط واپس لے، ہم دوسری شرط واپس لیتے نہیں۔ اگر تو نے پہلی منوائی ہے تو ہماری دوسری مان۔ امام حسن کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھ کے کہا حسن کیا تو اس شرط پہ دستخط کرے گا؟ حسن مسکرائے، مسکرا کے سوچ لو، یہ شرط لکھ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں لکھ۔ حسن کہا سوچ لو میں لکھ دوں؟ حاکم شام نے کہا ہاں لکھ، ہم لکھوا رہے ہیں۔ مولا حسن نے فرمایا میں مٹاؤں گا نہیں، اگر میں نے لکھ دی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں لکھ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن نے کاتب کا لکھ دے کہ سیرت شیخین پہ عمل ہوگا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حسن نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تو جنگ ہار گیا ہے، تو نے یہ شرط علیحدہ لکھوا کے تاریخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بولو بسم اللہ صاحب۔ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ بسم اللہ بسم اللہ سے بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل۔ اگر ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں لکھوائی؟
حکومت کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، حاکمیت اپنی ہی موت مرنے لگی، ملوکیت اپنے ہی قدموں پہ لرزنے لگی۔ اتنا جملہ دیکھا، حسن نے کہا اب تیرے قدم میں لرزہ آ گیا ہے، ہم آخری شرط لکھوائیں گے اور اس کے بعد کسی شرط کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام حسن اس کی طرف دیکھ کر تجھے حکومت چاہیے، تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے دربار چاہیے، تجھے شہنشاہیت چاہیے، تجھے بادشاہت چاہیے، یہ ساری شرطیں شہنشاہیت کے لیے مانگ رہا ہے۔ مولا حسن نے فرمایا تخت اور تاج میں تجھے دیتا ہوں، آخری شرط لکھوا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کتا منبر پہ بیٹھ کے میرے باپ علی کو نہ بھونکے، اٹھا میرے باپ کی جوتی کا صدقہ۔ آج کے بعد منبر پہ علی کو نہیں بھونکے گا۔ جو بندے چپ ہو گئے شاید ان کی تاریخ سے دلچسپی نہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وظیفے مقرر تھے مولویوں کے، تو تم نماز جمعہ کے خطیب ہو تمہیں تنخواہ اس بات پہ ملے گی، جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دی، لوگوں کے دلوں میں علی کے لیے نفرت پیدا کر۔ مولا حسن نے تیسری شرط لکھوائی، حسن نے کہا حکومت دوں گا، آج کے بعد کوئی زبان علی کو نہیں بھونکے گی۔ جملہ پڑھوں، حسن نے حکومت کی روٹی کا ٹکڑا ڈال کے زبانیں خرید کے رکھ لی۔ اٹھاؤ حکومت۔ یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ رسیاں تھیں جو حسن نے حکومت والوں کے ہاتھ میں باندھ دی۔ حسن شرطیں منوا کے چلے گئے۔ اس نے پیچھے سے سوچا کہ ہم نے حسن کو بلایا تھا کہ ہم حسن سے خلافت چھینیں گے، حسن نے جو شرطیں لکھ دی ہیں، حسن تو ہمیں مجبور کر کے چلا گیا۔ اس کا کل دوبارہ حسن کو دربار میں بلا، اب تو حسن نے ہمیں حکومت دے دی ہے نا، کل تو میں خلیفہ بن جاؤں گا، تو خلافت کا تاج سر پہ پہن کے میں تخت پہ بیٹھوں گا۔ حسن کو بلائیں گے دربار میں۔ اس نے 7 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، مغیرہ بن شعبہ کی، عمر بن عاص کی، نوفل بن خیلت کی، حارث بن زمہ کی، عتبہ بن نوفل کی۔ اس کے 7 بندے میرے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھ جانا۔ جو ہی حسن دربار میں داخل ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کیونکہ خلیفہ میں ہوں۔ حسن آئے گا، حسن آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ دوسرا کام، جب حسن آ کے بیٹھ جائے تم 7 بندوں نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے شروع کر۔ امیہ میں یہ فضائل تھے، ابو سفیان میں یہ فضیلت تھی، اس میں یہ فضیلت ہے، تم نے میرے دادا کے باپ کے فضائل پڑھنے۔ کیسا بدبخت تھا، کہہ کے فضائل پڑھوا رہا تھا۔ فضیلتیں بھی گنی چنی تھی جو بتائیں کہ تم نے کہنا ہے کہ امیر بڑے تھے، جتھے والے تھے، قبیلوں والے تھے، سردار تھے۔ 7 بندے بٹھا دیے، خود یہ بیٹھ گیا تخت پہ۔ میں ممبر کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، تخت پہ یہ بیٹھ گیا کیونکہ حاکم تھا۔ ممبر ہمیشہ امام کے پاس ہوتا ہے، یہ تخت پہ بیٹھ گیا، یہ تخت پہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، پہلے قدم کا دربار میں آنا تھا۔ اب جب بندہ حسن سننے کے لیے آیا ہے، حسن کا پہلا قدم دربار میں ہے، حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کانٹھے پہ ابو طالب والی ابا، ہاشم کی دستار کو لیے ہوئے، انگوشتی سلیمان کو پہنے ہوئے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے، مولا حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ اس جلال کے ساتھ زہرا کا بیٹا دربار میں آیا۔ یہ خود سب سے پہلے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ خود اٹھ کے کھڑا ہوا، 7 بندوں نے کہا تو نے ہمیں کہا تھا کھڑے نہیں ہونا، اب خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا۔ حسن کے پیچھے کا آگ کا دیو آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، اس نے میرا کان پڑ گیا، اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا۔ اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا۔ مولا حسن کرسی پہ بیٹھ گئے۔ 7 پالتو کتے بھونکنا شروع ہوئے، اس میں یہ فضیلت، اس میں یہ فضیلت، اس میں یہ فضیلت۔ 7 کے ساتھ باری باری
امیہ کے فضائل پڑھتے رہے، حسن مسکراتے رہے۔ زندگی توڑ کے دوں بابا جی، بادشاہ حسین کی قسم میرے مالک کے جملے پہ، جب ساتھ کے ساتھ چپ ہوئے، حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حسن نے کہا میرے سامنے اس کے خاندان کے فضائل پڑھنے والوں، میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا کردار اور شجرہ پڑھتا ہوں۔ تم میں اگر کسی میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا۔ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھو۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، جملے مولا حسن کے نہ ہوتے پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا۔ میرے مولا حسن کا اتنا جملہ کہنا دیا، پیچھے سے کہ بندہ اٹھا، اس نے میرے مولا علی کو گالی دی، گالی کا دینا تھا، حسن کا چہرہ اس کی طرف۔ حسن کہا تو نے میرے باپ کے خلاف زبان کھولی ہے، تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ پورے دربار میں سناٹا، اکیلا علی کا شیر کھڑا تھا۔ کون کہتا ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ جس کے شاگرد کا نام عباس ہو۔ اکیلا کھڑا میرا بادشاہ حسن، ساتھ کے ساتھ چپ، تخت پہ بیٹھے ہوئے اس کی زبان پہ بھی تالے لگ گئے۔ مولا حسن نے فرمایا تم نے میرے سامنے اپنے خاندان کی فضیلت پڑھی، اور عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کے لوگوں، میں خطبہ پڑھا مولا حسن کا، اے گندگی پہ اگے ہوئے پودوں، اے کرائے کے تانے بانے کے پکڑے ہوئے خوش آمدیو، میرے سامنے اپنے خاندان کی فضیلتیں پڑھتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے حسن بولے میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا فرزند ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں کعبہ قوسین کی منزل ہوں، میں سدرۃ المنتہا کی حد ہوں۔ یہ کہہ کے حسن بولے میں یسوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غلم جلیل کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ باب بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے دل کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے سر کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے مالک کا بیٹا ہوں، میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں، میں حجاب جبروت کا بیٹا ہوں، میں حجاب رحمت کا بیٹا ہوں، میں حجاب رحیمیت کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی اور مجھ سے مقابلہ کرنے والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو پردے کے ادھر بولا تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے میں ادھر بولا تھا۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی مجھ سے مقابلہ، اگر میں چاہوں عراق کو شام کروں، شام کو عراق کروں، مشرق کو مغرب کروں، مغرب کو مشرق کروں، مرد کو عورت کروں۔ اتنا کہنا تھا، پیچھے سے بول گیا کیسے؟ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا ایسے۔ حسن کیسے؟